السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ اسے دیکھ کر اچنبھا تو ہوا، لیکن خوف اتنا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے غور سے اس کے پاؤں دیکھے۔ سنا تھا چڑیلوں کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیر بالکل ٹھیک تھے۔ اپنا لباس پہن کر میں اس کے سامنے آیا اور کہا، کون ہو تم؟ بولی، ناتا۔ اور تم؟ بالشک۔ میں نے اسے اپنا افریقی نام بتایا۔ بالشک، نجات دلانے والے؟ لیکن کسے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، تم یہاں اس ویرانے میں رہتی ہو؟ بولی، یہ ویرانہ تمہارے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں۔ لیکن تم ہو کون؟ تمہیں دیکھ کر میں سخت حیران ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وحشت خیز ماحول میں کوئی ایسا وجود بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کیا ساری باتیں جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر کرو گے؟ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ بس تھوڑی ہی دور میری جھونپڑی ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لے کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھی، جہاں سے کچھ فاصلے پر میں نے پچھلی رات قیام کیا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی جھونپڑی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ جھونپڑی میں داخل ہو کر بولی، آؤ۔ مجھے لگا میں کسی نئی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں، لیکن اس کے سوا چارہ کیا تھا؟ جھونپڑی اندر سے ویسی ہی تھی جیسی جنگلیوں کی ہوتی ہے۔ نیچے کافی پیال پڑی تھی۔ یہ وہ نرم گھاس کا ڈھیر ہے جس پر یہ لوگ سوتے ہیں۔ جھونپڑی کی دیواریں خشک گھاس پھوس اور مٹی سے بنائی گئی تھیں۔ بولی، بیٹھو۔ میں نے کہا، کیا یہ تمہاری مستقل رہائش ہے؟ ہاں۔ کب سے؟ ہمیشہ سے۔ اور دوسرے لوگ، ماں باپ؟ میں کسی کو نہیں جانتی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے تو خود کو ہمیشہ تنہا پایا ہے۔ جنگل کے جانور ہی میرے ساتھی ہیں۔ تو کیا جانور تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے؟ نہیں، وہ تو میرے لیے ان درختوں کی طرح ہیں جن کے درمیان میں رہتی ہوں۔ میں نے صورتحال پہ غور کرنا چاہا، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے کہا، تم کہتی ہو کہ تم ہمیشہ سے اکیلی ہو، تو پھر مجھے دیکھ کر حیران کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بولی، میں حیران کیوں ہوتی؟ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا تعلق ان سفید لوگوں سے ہے جو پہاڑوں کے پیچھے بستیوں میں رہتے ہیں۔ غالباً جھیل کے پانی میں نہانے سے میرے چہرے پہ لگا رنگ روغن اتر گیا تھا، اس لیے وہ مجھے سفید فام سمجھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ناتا، میں ان سفید انسانوں میں سے نہیں ہوں۔ میں تو وہ ہوں جو ان کے خلاف جنگ کرنے آیا تھا۔ لیکن تم ان سے جنگ کرنے آئے کیوں تھے؟ میں ساحل کی بستیوں کے سردار بایا کی جانب سے آیا تھا۔ لیکن کیوں؟ تم یہاں کے باشندے تو نہیں ہو؟ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ سنو گی؟ ہاں، سنوں گی، بعد میں۔ پہلے تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لوں، تم بھوکے ہو۔ وہ باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کچھ جنگلی پھل لے کر آئے گی، لیکن جب واپس آئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک بڑے سے پتے پر گوشت کے بھنے ہوئے ٹکڑے لائی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں دودھ تھا۔ میں نے تعجب سے کہا، ناتا، یہ گوشت اور دودھ کہاں سے آیا؟ کیا تم نے جانور پال رکھے ہیں؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم کھا لو۔ ایک بھوکے کے سامنے جب اتنا گوشت اور دودھ ہو تو راز جاننے میں دلچسپی کم ہی رہ جاتی ہے۔ میں نے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، تم بھی تو آؤ۔ کہنے لگی، نہیں، میں سوما کے ساتھ کھاتی ہوں۔ ابھی تو تم نے کہا تھا تم اکیلی رہتی ہو۔ ہاں، اکیلی تو ہوں۔ تو سوما کون ہے؟ پہلے کھا لو، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ میں کھانے پر جٹ گیا۔ جب میں کھا چکا تو بولا، اب سوما کے بارے میں تو بتاؤ۔ کہنے لگی، بتانا کیا ہے، آؤ ملواتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ جھوپڑے سے نکل آیا۔ درختوں کے جھنڈ کے پاس گھاس کا وہی کتا تھا جہاں سے میں نے پیلے رنگ کے پھل توڑ کر کھائے تھے۔ ناتا کے پیچھے چلتا ہوا درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلا تو سامنے خون خوار شیروں کا ایک جوڑا موجود تھا۔ قوی ہیکل، تندرست و توانا ببر شیر کے ساتھ ایک شیرنی بیٹھی تھی۔
ببر شیر کا چوڑا چہرہ دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ ناتا کہہ رہی تھی، ویسے سفید لوگ تمہاری طرح بہادر نہیں ہوتے۔ اگر ان میں سے کوئی یہاں آ نکلے تو سوما کی آواز سن کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ تم پوچھ رہے تھے نا یہ دودھ کہاں سے آیا، کیا میں نے جانور پال رکھے ہیں؟ یہ ہے میرے پالتو جانور۔ آؤ نزدیک آؤ۔ میں ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر میرے اندر وہ قوت اور دلیری اوت کر آئی جس کا مظاہرہ ہر مرد عورتوں کے سامنے کرتا ہے۔ ابھی وہ میری بہادری کی تعریف کر چکی تھی، اب اگر میں جھجکتا تو بڑے شرم کی بات تھی کہ وہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی ان سے خوفزدہ نہیں، اور میں مرد ہو کر بھی ڈر گیا ہوں۔ یہ سوچ کر کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اس کے ساتھ آگے بڑھا۔ ناتا نے بتایا وہ دودھ سوما کی مادہ کا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے شیرنی کا دودھ پیا ہے۔ وہ بولی، سوما میرے بچپن کا ساتھی ہے، یہ شکار کر کے لاتا ہے، میں اپنا حصہ نکال لیتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ببر شیر کے بالکل نزدیک لے آئی تھی۔ شیر خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نرمی کا تاثر تھا۔ مجھ پر ہیبت طاری ہو رہی تھی، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، ناتا مجھے پیاس لگی ہے، جھیل پر چلو۔ وہ مجھے لے کر واپس پلٹ آئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، درختوں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر وہ بولی، یہاں میں آرام کرتی ہوں۔ یہ وہی ٹیلا تھا جہاں سے پہلی بار میری نگاہ اس جھیل پر پڑی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم کبھی اکتاتی نہیں؟ بولی، اکتانے کی کیا بات ہے، یہاں موجود جانور میرے اشاروں پر ناچتے ہیں، میں ان پر حکمرانی کرتی ہوں۔ بیٹھ جاؤ بالشک، کیا آرام نہیں کرو گے؟ میں کتنا ڈرا ہوا تھا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، اس حسین رات کے حسن کو نظر انداز نہ کرو، یہاں میری حکمرانی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک ساتھی نہیں۔ جب میں نے تمہیں جھیل میں نہاتے دیکھا تو میرے دل نے کہا، تم میری تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس کی باتوں میں خود سپردگی کا جو احساس تھا، اس کے بعد کسی مرد کے لیے ایسی خوبصورتی کو ٹھکرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ رات نہ جانے کب ختم ہوئی، کب دن نکلا، کیونکہ میں چاندنی رات کے حسن میں کھو کر سو گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی میری آنکھوں میں چبھنے لگی تو میں کروٹ بدل کر ناتا کی طرف پلٹا، لیکن وہ اس طرف نہیں تھی۔ کروٹ بدل کر دوسری طرف دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ جھیل میں نہا رہی ہو۔ اٹھ کر جھیل کی طرف چلا، لیکن جھیل موجود نہیں تھی۔ میں نے ڈوبتے دل کو سنبھال کر کہا، کیا میں نے یہ سب خواب دیکھا تھا؟ لیکن اگر میں نے ناتا کا دیا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا تو میرا پیٹ بھرا بھرا سا کیوں تھا؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے اس جھونپڑی کا خیال آیا جو درختوں کے درمیان تھی۔ اسے تلاش کرنے کے لیے اس گھاس کے کتے کی طرف گیا، لیکن اب وہاں نہ گھاس کا کتا تھا، نہ پیلے پھل والے درخت، نہ ہی کوئی جھونپڑی۔ البتہ سیاہ نیولا نزدیک بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریوں کو دیکھ کر میرے ذہن کو بیزاری کا احساس ہوا۔ میں نے دل میں سوچا، بھاڑ میں جائے ڈیکا اور چولہے میں جائے سردار بایا، مجھے پورا حق ہے کہ میں صرف اپنی جان بچانے کی سوچوں۔ میں نیولے سے مخاطب ہو کر بولا، شکائی، ڈیکا کو بتا دینا کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ ڈیکا نے میری جان بچا کر بہت احسان کیا، لیکن میں اس کے احسان کا بدلہ چاہوں بھی تو چکا نہیں سکتا۔ میں اکیلا ان سفید فاموں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کہہ دینا ڈیکا کو۔ یہ کہہ کر میں ایک طرف چل پڑا۔ اس بار نیولے نے میرا تعقب نہیں کیا۔ سامنے سفید پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ان سفید فاموں کے پاس جاؤں اور ان سے درخواست کروں کہ وہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دیں۔ جب وہ میری کہانی سنیں گے تو مجھے اپنے عطاب کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ان پہاڑیوں کے بارے میں میرا خیال تھا زیادہ دور نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، وہ اتنی ہی دور نظر آ رہی تھیں۔ دھوپ بہت تیز ہو چکی تھی۔
میں کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں تھا، اچانک 2 دھماکے سنائی دیے۔ میں نے صاف پہچانا، یہ بندوق کی آواز تھی۔ پھر کچھ فاصلے پر میں نے ایک سیاہ رنگ کے ہرن کو دوڑتے دیکھا۔ بڑا تنومند ہرن تھا، اسے گولی لگ گئی تھی پھر بھی دوڑ رہا تھا، لیکن جلد ہی اس کی قوت جواب دے گئی اور کچھ دور جا کر وہ گر پڑا۔ اس کا شکار کس نے کیا؟ اور گولی کی آواز، جدید ہتھیار، مطلب مہذب دنیا کے انسان۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، تبھی میں نے ایک دبلے پتلے بوڑھے اور ایک لڑکی کو دوڑ کر اس طرف آتے دیکھا۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک رائفل تھی۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر پہلے تو بوڑھا اور وہ لڑکی دونوں آپس میں بات کرتے رہے۔ پھر بوڑھا آگے بڑھا، لڑکی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ بوڑھے کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر سوالیہ انداز میں پوچھا، ٹارزن؟ مجھے بہت ہنسی آئی، لیکن میں سنجیدہ رہا۔ بوڑھا ایک قدم آگے بڑھا اور بولا، جنگل بوائے؟ لڑکی مجھے گہری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید فام تھی، اس کے بھورے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے ہرن کی طرف اشارہ کر کے کہا، شکار، یہ ہم نے شکار کیا ہے، ہم اسے اٹھا لیں؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے میں اس جنگل کا مالک ہوں۔ میرا حلیہ بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے گلے سے ہڈیوں کی مالا تو اتار کر پھینک دی تھی اور رنگین مٹی کے نقوش بھی مٹ گئے تھے، لیکن دھوپ سے بچنے کے لیے سر پر پرندوں کے پروں کا بنا ہوا تاج پہن رکھا تھا جو سردار بایا نے فراہم کیا تھا۔ پھر میری جسامت کے لحاظ سے اس نے مجھے ٹارزن سمجھ لیا تھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، میں اس شکار کو اٹھا لوں؟ بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ لڑکی بولی، مسٹر پیل، اس سے نرمی سے بات کریں۔ میں نے کہا، اٹھا لو مسٹر پیل۔ بوڑھا اچھل پڑا، تم انگلش بول سکتے ہو؟ اچھا، میں اسے ذبح کر لوں؟ ہاں جلدی ذبح کرو، کہیں دم نہ توڑ دے۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر ہرن کی گردن پہ چھرا چلا دیا اور ہرن کی کھال ادھیڑنے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکی غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا آپ بھی مجھے ٹارزن کہیں گی؟ کہنے لگی، لگتے تو آپ ٹارزن ہی ہیں، لیکن میں بچپن کی حدود سے نکل چکی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے مسٹر پیل پر حیرت ہے۔ اس کے انداز میں اتنی خوشی تھی جیسے سچ مچ ٹارزن سے ملاقات ہو گئی ہو۔ لڑکی مسکرا کر بولی، وہ کچھ بچکانہ فطرت کے مالک ہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ کے ہیں کون؟ بولی، اب تو سب کچھ یہی ہیں، لیکن آپ کون ہیں؟ افریقی تو معلوم نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میرا تعلق ایشیا سے ہے۔ وہ بولی، میں وہاں جا چکی ہوں۔ میں نے کہا، آپ کا تعلق بھی افریقہ سے تو معلوم نہیں ہوتا، پھر یہاں کیسے؟ بولی، ہماری کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن آپ یہ بتائیے، آپ ٹارزن بنے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یوں سمجھیے زندگی کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ اوہ، یعنی بھٹک گئے ہیں، یہی سمجھ لیجئے۔ تو اور لوگ بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ میں نے کہا، بہت شکریہ، میں تو خود انسانوں کی تلاش میں تھا، اگر آپ پر گناہ نہ گزرے۔ لڑکی بولی، آپ گناہ گزرنے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے لیے تو اس سے بڑی خوش بختی کوئی نہ ہوگی۔ میں نے کہا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ مسٹر پیل آپ کے کون ہیں؟ کیا یہ آپ کے پاپا ہیں؟ وہ بولی، اگر اس نے یہ بات سن لی تو آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ بائی دی وے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، قاسم۔ بولی، میرا نام ایلیا ہے، اور سنیے، مسٹر پیل کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو مسخرہ بننا پڑے گا۔ وہ کس طرح؟ بس یوں سمجھ لیں کہ مسٹر پیل سے زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں، اور وہ حد سے زیادہ بہادر ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بوڑھے نے ہمیں باتیں کرتے دیکھا تو اس کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ وہ غصیلے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ ایلیا بولی، مسٹر پیل، دھوپ بہت تیز ہے،
لیکن آپ کے انداز سے تو لگتا ہے کہ دھوپ بھی آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا، ان کو دیکھ کر تو لگتا ہے کوئی شیر اپنے شکار کو بھنبوڑ رہا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بوڑھا تن کے کھڑا ہو گیا اور بولا، میں ایک ماہر شکاری ہوں، اور تم بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام قاسم ہے۔ بوڑھے نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، دھوپ بہت تیز ہے، کیوں نہ ہم ہرن کو خیمے کے قریب لے چلیں؟ وہ بولی، مسٹر پیل، میں یہی تو کہنے والی تھی۔ آپ تو ایک فولادی انسان ہیں، لیکن اتنی تیز دھوپ میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ بوڑھا بولا، تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ وہ تیزی سے ہرن کی طرف لپکا، اس کی ٹانگیں پکڑ کر ایسے جھٹکا دیا جیسے ابھی اٹھا کر کندھے پر ڈال لے گا، لیکن ٹانگیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور خود چکر کھا کر رہ گیا، گرتے گرتے بچا۔ ہرن کا وزن 1.5 من سے کم نہیں تھا۔ ایلیا نے رخ پھیر کر اپنی ہنسی چھپائی۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، میری موجودگی میں یہ کام آپ نہ کریں، آخر مجھ جیسا غلام کس کام کے لیے ہے؟ بوڑھے نے حیرت سے کہا، غلام؟ میں نے کہا، ہاں، آپ کا نشانہ دیکھ کر مجھے آپ سے عقیدت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ہرن کو اٹھایا اور کندھے پر ڈال لیا۔ کچھ دور ایک ٹیلے کی آڑ میں پلاسٹک کا ایک خیمہ استادہ تھا اور قدرے چھاؤں میں تھا۔ بوڑھا بولا، بھائی تم بہت عمدہ انسان ہو، لیکن یہ تمہارا جنگلیوں جیسا لباس۔ میں نے کہا، کیا بتاؤں ینگ مین، میں افریقہ کے حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔ اپنے لیے ینگ مین کا لفظ سن کر بوڑھا خوش ہو گیا۔ بولا، بیٹھو، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ کپڑوں کی فکر نہ کرو، ہمارے پاس بہت لباس ہیں۔ ایلی، اس نوجوان کو کوئی لباس دے دینا۔ ایلیا بولی، لباس تو دے دوں گی، لیکن اس وقت بھوک سے برا حال ہے۔ وہ اچھل کر بولا، ابھی لو ڈارلنگ۔ وہ دوبارہ ہرن کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ جاؤ گے کہاں؟ بس ایسے ہی، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو پھر جا کر کیا کرو گے؟ رک جاؤ، گوشت تیار ہو رہا ہے، مل کر کھائیں گے۔ تمہاری شخصیت مجھے بہت پسند آئی ہے۔ ایلیا نے خیمے سے ایک اسٹوو نکالا اور اس میں آگ روشن کر دی۔ میں نے کہا، مسٹر پیل، میں طویل عرصے سے افریقہ میں گھوم رہا ہوں، بے شمار سیاحوں سے مل چکا ہوں، لیکن آج تک آپ جیسے شاندار شخص سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے شیر جنگل میں گرج رہا ہو۔ اس کا چہرہ مسرت سے لال ہو گیا۔ بولا، نہیں نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں، بات بس اتنی ہے، میں نے خود کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے اچھی خاصی محنت کی ہے۔ بھائی ایلی، پلیز اسٹول نکال کر لاؤ اس کے لیے۔ آؤ بھائی بیٹھو۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ قاسم، میں نے جواب دیا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، اس نے گردن ہلا دی، گویا میری اداکاری سے مطمئن تھی۔ پھر وہ خیمے سے 2 اسٹول نکال کر لے آئی۔ پیل نے بڑی پھرتی سے ہرن کی کھال اتاری، علائش صاف کی اور گوشت بھوننے میں مصروف ہو گیا۔ بولا، تفصیلی گفتگو کھانے کے بعد کریں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک کہتے ہیں، شیر بھوکا ہو تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اپنی تعریفیں سن سن کر وہ پھولے نہ سما رہا تھا۔ بولا، یہ بتاؤ تم کب سے افریقہ میں بھٹک رہے ہو؟ میں نے کہا، تقریباً 1 سال سے۔ اوہ، 1 سال تو بہت ہوتا ہے، بڑی مشکلات میں وقت گزارا ہوگا تم نے۔ ویسے تم تنہا تھے یا تمہارے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن حادثے کا شکار ہو گئے۔ بوڑھا بولا، ہم بھی ایسے ہی دور سے گزر رہے ہیں دوست۔ اگر میں ہمت سے کام نہ لیتا تو ایلی تو ہمت ہار بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گوشت تیار ہوا تو اس نے ایک بڑا سا ٹکڑا توڑا اور دانتوں سے کھانا شروع کر دیا اور بولا، آؤ آؤ، شروع کرو۔ ایلی نے چھری سے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے لیے کاٹا اور ایک مجھے دیا۔ بوڑھے نے پیٹ بھر کر گوشت کھایا، پانی پیا اور بغیر کچھ کہے خیمے میں چلا گیا۔ ذرا دیر کے بعد ہی خیمے کے اندر سے اس کے خراٹے نشر ہونے لگے۔ ایلیا بولی، یہ شخص گدھوں کی بدترین نسل سے تعلق رکھتا ہے، پیٹ بھر جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اس وقت اگر طوفان بھی آ جائے تو یہ سویا رہے گا۔ میں نے کہا، وہ تو بہت ہی عجیب و غریب شخص ہے، لیکن آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ بولی،
ہمارے باپ کے مرنے کے بعد ہمارے چچا نے ہماری پرورش کی۔ ان کو سیاحت کا شوق تھا اور مجھے بھی۔ ان کے ساتھ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کی، یہاں بھی ان کے ساتھ ہی آ گئی۔ مجھے علم نہ تھا اس بار ان کا مقصد سونے کی تلاش تھا۔ اس سیاحت کے لیے ہم 11 افراد تھے۔ اتفاق سے ہمارا سامنا آدم خوروں کے ایک قبیلے سے ہو گیا۔ ہمارے 9 ساتھی تو لڑائی میں کام آ گئے، صرف ہم 2 بچے۔ اس وقت مسٹر پیل نے اپنی جان بھی بچائی اور میری بھی۔ اب میں ان کے اس احسان کا شکار ہوں اور یہ مجھ سے عشق جتاتے رہتے ہیں، بقول ان کے صرف میرے لیے زندہ ہیں۔ میں نے کہا یہ صورتحال تو بہت تکلیف دہ ہے، آپ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ کہنے لگی اس سنسان صحرا میں اسے بوڑھا کہہ کر اس کی اوقات بتا دوں تو بالکل تنہا رہ جاؤں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہاں سے نکل کر لندن پہنچ کر اسے شادی کر لوں گی۔ میں تو اپنے بارے میں بہت کچھ بتا چکی، اب آپ بھی تو بتائیں۔ میں نے کہا میرے ساتھی کچھ حادثوں کا شکار ہو گئے، تب سے اکیلا جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ اور یہ لباس؟ مس ایلیا، میرا لباس پھٹ گیا تھا، جو ملا اس سے کام چلا لیا۔ ایلیا بولی، آدم خوروں کے قبیلے سے بھاگتے بھاگتے بھی ہم نے بہت سا سامان بچا لیا تھا، جن میں ہمارے ساتھیوں کے لباس بھی ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو آ ہی جائے گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، میں انکار کے تکلف میں نہیں پڑوں گا۔ کہنے لگی قاسم، ہمارے ساتھ چاہو تو لندن چلو۔ میں نے کہا میں تو خود اس وحشت خیز ماحول سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی وہاں پہنچ کر میں تمہارا ایشیا جانے کا بندوبست کر دوں گی۔ میں نے کہا ایلیا، کیا تمہیں افریقہ سے باہر نکلنے کے راستوں کا علم ہے؟ کہنے لگی نہیں، ہمارے ساتھی جو مارے گئے وہی ان علاقوں کے بارے میں جانتے تھے، ان کو تو یہاں کے نقشے ذہن نشین تھے۔ اب تو ہم بس بھٹکتے پھر رہے ہیں، لیکن شکر یہ ہے کہ اب ہم 2 سے 3 ہو گئے ہیں، شاید کچھ کام بن جائے۔ تمہارے مل جانے سے مسرت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ تم غیر معمولی طور پر توانا ہو، بہت سے مسئلوں سے نمٹ سکو گے، لیکن تم نے اپنے بارے میں کھل کر نہیں بتایا ہے۔ خیر اگر تم اعتبار کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا مس ایلیا، بات یہ ہے کہ میں اگر بتاؤں گا بھی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ کہنے لگی یہاں رہ کر میں جن حالات سے گزر رہی ہوں، کیا کوئی ان پر یقین کرے گا؟ میں نے کہا میں ایک تفریحی سفر کر رہا تھا کہ بحری جہاز تباہ ہو گیا۔ کچھ معلوم نہیں سمندر کی لہریں مجھے گھسیٹ کر یہاں کیسے لے آئیں۔ جس شخص نے مجھے سمندر سے نکالا وہ ایک بستی کا وچ ڈاکٹر تھا۔ اس نے میرے زخموں سے چور جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی مخصوص طاقتوں اور حکمتوں سے کام لیا، بالآخر میں تندرست ہو گیا۔ اس کا نام ڈیکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ کچھ غیر ملکی لوگوں نے ان کے علاقے پر قبضہ کر کے ان لوگوں کو اپنا متی بنا لیا۔ ڈیکا نے اپنے علوم کے ذریعے معلوم کیا کہ انہیں غلامی سے نکالنے کے لیے میں ان کا مددگار ثابت ہو سکوں گا، اسی لیے اس نے میرا علاج بھی کیا۔ پھر اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی اور میں آمادہ ہو گیا، لیکن ان کے سردار نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، ایک چھوٹی سی اناڑی سی فوج کے ساتھ مجھے روانہ کر دیا۔ سفید فاموں کے پہلے ہی حملے میں تمام فوجی مارے گئے، میں بامشکل فرار ہو کر یہاں تک پہنچا۔ ایلیا بہت دلچسپی سے بات سن رہی تھی۔ کہنے لگی کیا تمہیں سفید فاموں کا ٹھکانہ معلوم ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ ایلیا خوشی سے بولی، یہ تو بڑی آسانی ہو گئی، ہم ایک مغربی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، سفید فام لوگ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ میں نے کہا میں اس بارے میں زیادہ پر یقین نہیں ہوں۔ کہنے لگی چلو اس بارے میں پھر سوچیں گے، ابھی تو ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ خیمے میں چلی گئی۔ میں ٹیلے کی آڑ کو غنیمت سمجھ کر چھاؤں میں لیٹ گیا۔ اپنے جیسے 2 انسانوں کو پا کر میں کافی پرسکون تھا اور پیٹ بھی بھرا ہوا تھا۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔